أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وعن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. رواه الإمام أحمد فی مسندی. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ انسان کو تنہائی اختیار کرنا پڑتی ہے. انسان اپنے اطراف سے لوگوں سے گھرا ہوا ہے. اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور کئی طرح کے افراد ہیں جو ہمیشہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. ان سب کے باوجود انسان کو تنہائی کے مواقع بھی ملتے ہیں، اور یہ تنہائی، اس کا استعمال انسان کبھی اچھائی کے لیے کرتا ہے تو کبھی برائی کے لیے. تنہائی اور انسان کو وقت کا ملنا، انسان کے پاس خالی وقت ہونا، مصروفیت نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. انسان جب مشغول نہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کام اس کے پاس نہ ہو، وہ خالی ہو، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو زندگی میں وقت ہی نہیں ملتا ہے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی رہتے ہیں، اور مصروفیت کبھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع بھی نہیں پاتے. ان کی تجارتوں میں، ان کی دکانوں میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا گراہک ہوتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سننے کا موقع تک نہیں ملتا. نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے کہ دکان میں گراہک بہت زیادہ تھا، بھیڑ تھی، سامان دینے اور پیسہ لینے کے لیے موقع نہیں ملا، دوپہر کا کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا، تو نماز کا موقع کہاں سے ملے گا؟ یہ مصروفیت بھی ہے کہ اس طرح سے انسان مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے. تو اگر کسی انسان کے پاس کبھی مصروفیت نہ ہو، خالی وقت مل جائے،
تو اسے اللہ کا شکر منانا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس خالی وقت میں اب کچھ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جب آپ قوم کے درمیان میں مکہ شہر میں رہتے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں رہنے سے لوگوں کی برائیاں آنکھوں میں آ رہی ہیں، لوگوں کی غلط باتیں کانوں سے سنائی دے رہے ہیں، لوگ کئی طرح کے جرائم کر رہے ہیں جنہیں مجبوراً دیکھنا پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کو یاد کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے گئے اور وہاں صبح ہو، شام ہو، رات ہو، اللہ تنہا بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ نے تنہائی کو انسانوں کے درمیان کے گناہوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، جبکہ عبادتوں میں کہیں آپ سے کوتاہی نہیں ہوتی، گناہ کا کوئی بھی اقدام آپ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرتے، جبکہ آپ کا گھر مسجد کے بازو میں تھا۔ اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، سب سے کٹ کر چند دنوں کے لیے تنہا ہو جاتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس تنہائی میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو تنہائی انسان کو بڑا سبق دیتی ہے، تنہائی میں انسان کو اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان اگر کبھی کسی کے سامنے اپنی ناک کی خاطر گناہ کر بیٹھے اور تنہائی میں چلا جائے تو تنہائی میں اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے، فلاں کے سامنے یہ برائی کر دی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنہائی انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ کرتی ہے، تنہائی انسان کو اپنے گناہوں پر نادم بنا دیتی ہے۔ انسان تو اس دنیا میں تنہا آیا ہی ہے اور تنہائی جانے والا ہے، قبر میں وہ تنہا ہوگا اور فرشتے اس سے تنہائی میں اس کا حساب لینے والے ہیں۔ رب کے دربار میں بھی اسے تنہا کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی اس کا مددگار، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کے ماں باپ، رشتہ دار نہیں ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے فلاں جگہ پر خیر کا معمولی سا کام کیا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سامنے والوں نے شکریہ تک نہیں کہا، انہوں نے اس احسان کو جتایا تک نہیں، اس احسان کو یاد تک نہیں کیا، مجھے اس پر پارٹی بھی نہیں دی، مجھے اس پر سلام تک نہیں کیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو بھی معمولی سا خیر کا کام ہم کر رہے ہیں اور کر کے ہم بھول بھی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کا ہمیں بدلہ قیامت کے دن دینے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور جو معمولی قسم کی برائیاں ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زبان درازی، کسی کو گالیاں، کسی کے خلاف نفرت کا اظہار، کسی پر بد کلامی، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، کسی کو تکلیف دینا، کبھی گھر کی چار دیواری میں ہوتا ہے، کبھی اپنے دوستوں کے سرکل میں ہوتا ہے، کبھی راہ چلتے ہوئے کسی اجنبی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، ہم خود بھی وہ برائی کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے برائی کی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم مسجد میں آ گئے،
اس کے بعد ہم نے عمرہ کر لیا ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دے دیا ہے، آدمی ان گناہوں کو، غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، معمولی ذرہ برابر بھی جو اس نے گناہ کیا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں، ساری چیزیں رب کے دربار میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ہر چھوٹی بڑی تنہائی کی عوام کے سامنے کی ہوئی برائی اس کے سامنے نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اعتکاف کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے کہ اعتکاف کرو، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کا موقع ملے گا، استغفار کا موقع ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، لوگوں عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہ رہو۔ ایک انصاری آدمی نے کہا الحم یا رسول اللہ، دیور، گھر میں اگر دیور ہے تو کیا وہ دیور بھی نہیں رہ سکتا اپنی بھابھی کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، تنہائی انسان کو ایسے جرائم میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہاں انسان کو اپنے اور غیر میں فرق تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کا حق مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو اب تنہائی میں رہ کر اپنے ماں باپ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں اپنے قریبی، اپنے معتبر، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہی کو دھوکہ دینے کی ترکیبیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا زیادہ لوگوں سے قربت ہوگی، جتنا لوگوں کے راز آپ کو معلوم ہوں گے، اتنے ہی زیادہ برائی کے امکانات ہوں گے، اور جو اس جگہ پر برائی سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجئے، کوئی اچھی بات بتائیے، کوئی اہم نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم ہمیشہ اللہ سے شرماتے رہو، تم ہمیشہ اللہ سے شرماتے رہو، ایسے جیسے تم کسی نیک انسان کے سامنے برائی کرنے میں شرماتے ہو۔ کوئی اچھا آدمی ہے، ہمارے والد ہیں، ہمارے دادا ہیں، نانا ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ان کے سامنے ہم بری زبان کا استعمال کرنے سے بچتے ہیں، ان کے سامنے بری حرکت سے بچتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹ بولنے سے بچتے ہیں، ان کے سامنے دھوکہ دینے سے بچتے ہیں، ان کے سامنے کسی بھی برائی کا ارتکاب کرنے سے صرف اس لیے بچتے ہیں کہ وہ بزرگ انسان ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھے گا، ہمیں کیا کہے گا۔ نبی فرماتے ہیں اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات کی کہ تم تنہائی میں اللہ سے شرماتے رہو جیسے تم نیک آدمی کے سامنے گناہ کرنے میں شرماتے ہو۔ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر رب سے شرم ہو کہ میں برا کہہ رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں برائی کا ارتکاب کر رہا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے، انسان دیکھے تو میں برائی سے بچ جاؤں اور رب دیکھے تو میں برائی سے نہ ڈروں۔ رب العالمین دیکھے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی قدرت موجود ہے،
اور پھر میں اس سے نہ شرماؤں، مجھے انسانوں سے شرم آئے اس کے سامنے برائی کرتے ہوئے، اور تنہائی میں رب کے سامنے برائی کرتے ہوئے شرم نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تنہائیاں جہاں ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہیں، وہیں تنہائی یہ ہمارے لیے ایک عذاب بھی بنا ہوا ہے۔ تنہائی جہاں ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں کو سلام کرتے رہو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب آپ رات میں تنہا ہو جاؤ، لوگ سو رہے ہوں، تب رب کو یاد کرو۔ وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ نبی فرماتے ہیں تنہائی میں رب کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ رات کی تنہائی، رات کا تہجد پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پسند تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات میں جاگو، رب کو یاد کرو، رب کا کلام پڑھو، اس لیے کہ رات میں جاگنے سے تنہائی اختیار کرنے سے تمہیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہوگا، تمہیں اپنی زندگی کا احساس ہوگا کہ تم کیا ہو اور تمہیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور تم دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہو۔ اگر رات کی تاریکی میں جس طرح سے ساری دنیا تم سے الگ ہو چکی ہے، اندھیرے میں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، اگر اسی طرح سے رب نے تم کو اٹھا لیا تو دنیا میں کون تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ تو جہاں یہ تنہائی اللہ کی نعمت ہے، رب کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا اس کا بہترین ذریعہ ہے، وہیں یہ تنہائی برائیوں کا بھی راستہ ہے۔ آج کتنی ایسی برائیاں ہیں جو راتوں میں کی جاتی ہیں، کتنی ایسی برائیاں ہیں جو تنہائی میں کی جاتی ہیں، کتنے ایسے جرائم ہیں کہ جن جرائم کو مکمل کرنے کے لیے، ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے لوگ تمام لوگوں سے ہٹ کر بند کمرے میں تنہا ہو کر اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ فلاں زمین ہے، فلاں گھر ہے، فلاں بلڈنگ ہے، فلاں دکان ہے، فلاں جگہ مال ہے، فلاں یہ ہے۔ انسان یہ تمام چیزوں میں دھوکہ دینے کے لیے تنہائی کا استعمال کرتا ہے، خاموش، تاکہ دنیا میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان ہونا چاہیے، تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے کو خبر نہیں ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کا امتحان لیا جائے، چھوٹا سا بچہ ہے، بکریوں کی بڑی تعداد ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم ذبح کر کے کھائیں گے، کچھ اس میں سے گوشت تمہیں بھی دے دیں گے، تمہیں پیسہ بھی دیں گے، گوشت بھی دیں گے، تمہارا فائدہ ہوگا۔ بچے نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بیچے وہ جو مالک ہیں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، میں بیچ سکتا نہیں۔ آپ خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے خریدا جائے جو اس کا مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں، میں بیچ نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تم تو چھوٹی عمر کے ہو، اور یہ وادی یہاں پر بھیڑیاں بھی بہت گھومتا رہتا ہے، رات میں جب گھر پہنچو اور مالک تم سے یہ کہے کہ بچے ایک بکری کہاں چلے گئی، تو تم کہہ دینا اکلہ الذئب، اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ مالک یقین کر لے گا کیونکہ تم چھوٹے ہو، کہاں بھیڑیے سے تم بکری کو بچا پاؤ گے۔ آپ یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا نے اسے کھا لیا ہے۔
یعنی پلاننگ جس طرح سے بنائی جاتی ہے عبداللہ بن عمر نے اسی طرح سے اس کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ جرائم ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ برائی کرو اور جب پکڑے جاؤ تو پھر ایک دوسرا بہانہ کرو۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ کہا کہ بھیڑیا کھا لیا ہے یہ کہہ دینا، تو بچہ ان کے سامنے سے آگے بڑھنے لگا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، بار بار کہتا، پھر اللہ کہاں ہیں، پھر اللہ کہاں ہیں؟ میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، میں تمہیں بکری بیچ رہا ہوں جبکہ بکری میری نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ دوسرے کا مال میں بیچ رہا ہوں اور تم خرید رہے ہو، یہ معاہدہ ہم تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کسی تیسرے کو نہیں پتہ ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہیں، اللہ کہاں ہیں؟ کیا ہمیں تیسرا رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم تنہائی میں سودے بازی کریں، تنہائی میں گناہ کریں، تنہائی میں اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیں اور رب العالمین کو پتہ نہ چلے، وہ ارحم الراحمین، وہ خالق ارض و سما، وہ ہمیں نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آدمی تنہائی میں گناہ کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن اگر کبھی تنہائی میں گناہ کی قدرت کے باوجود اگر آدمی گناہ سے بچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام بھی دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ رات میں گشت کر رہے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے گھر کے اندر سے آواز سنی، ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، یہ دودھ ہے، اتنا سا ہم بیچیں گے پیسے کم آئیں گے، کچھ پانی ملاؤ دودھ زیادہ ہو جائے گا پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ مکسنگ، جس طرح سے ہر چیز میں ہمارے پاس ملاوٹ کا کاروبار چلتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی جس میں ملاوٹیں نہ ہو رہی ہوں۔ ملاوٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ محنت کم ہو، مال کم خرچ ہو اور پیسہ زیادہ مل جائے۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی نے کہا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں جواب دیتی ہے کہ رات کا وقت ہے، دروازہ بند ہے، اس گھر میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے؟ اس بیٹی نے جواب دیا، ان لم یرا امیر المومنین، ان لم یراک امیر المومنین فاللہ یراک، اگر امیر المومنین تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، وقت کا حاکم اگر تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے جو برائیوں کو پکڑتا ہے، تو اتنا تو یقین کر لو کہ وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے کہاں چھپاؤ گے؟ تو تنہائی میں اس طرح سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور تنہائی میں برائی سے بچ جائے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جملہ کہنے والی بچی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس کا علم ہوا، انہوں نے اس بچی کو اپنے بیٹے کے بیاہ میں دے دیا۔ وہ غریب گھرانے سے، وہ کوٹھڑی سے نکل کر وہ ایماندار، تنہائی میں برائی سے بچنے والی بچی، وہ حاکم کے دربار میں، حاکم کے گھرانے میں چلے گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں برائی سے بچنے والوں کو مقام عطا فرماتا ہے۔ ماں نے یہ چاہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا کر چند پیسے کما لیں، وہ چند پیسے جو حرام طریقے سے تھے، بیٹی اس سے بچنا چاہتی تھی اور بڑے وقت کے بڑے حاکم کے گھر میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ اللہ نے دولت اس کے قدموں میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غار والوں کا واقعہ سنایا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بارش ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لیا۔ پہاڑ کے اس غار میں بیٹھے ہوئے تھے، بارش سے بچنا چاہتے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئی آئی اور غار کا منہ بند کر دی۔ تینوں مل کر اس پتھر کو، چٹان کو ڈھکیلنے لگے، لیکن چٹان اتنی بڑی تھی کہ ان کی طاقت نہیں تھی کہ انہیں ہٹایا جا سکے۔ ایسی قدرت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور صلاحیت تنہائی میں کیے ہوئے انسانوں کے نیکیوں میں عطا فرمائی ہے۔ انسان وہ بظاہر اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، وہ چٹان کو نہیں ہٹا سکتا۔ ان تینوں نے، جو تینوں تنہا اس غار میں موجود تھے، تینوں نے تنہائی میں کیے ہوئی اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ایک نے کہا اے رب العالمین، مجھے ایک انتہائی خوبصورت حسب و نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، مجھے گناہ کرنے کا موقع ملا۔ جب میں گناہ کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس برائی کا ارتکاب کرنے سے پہلے۔ ایک بعض روایتوں میں ہے کہ جب وہ شخص برائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا، عورت نے کہا تمام دروازے بند کر دو، اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ پوچھا کیا سب دروازے بند ہو گئے؟ کہا ہاں سب دروازے بند ہو گئے۔ کہا نہیں، ایک دروازہ کھلا ہے جسے تم بند کرنا بھول گئے۔ کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ آسمان کا دروازہ ہے جہاں سے رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازے تو بند ہو گئے جہاں سے انسان دیکھتے ہیں، لیکن وہ دروازہ ابھی بھی کھلا ہے جہاں سے رب العالمین دیکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اے اللہ، اگر ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اگر میں نے اس برائی سے اجتناب، تنہائی میں برائی کرنے کی قدرت تھی، طاقت تھی، پھر بھی میں نے برائی نہیں کیا، اگر میں نے صرف تیری خاطر ایسا نہیں کیا تھا تو اے اللہ یہ سامنے سے پر چٹان کو ہٹا دے۔ تنہائی میں برائی کا موقع ملا اور پھر برائی سے بچ گئے۔ اللہ نے اس نیکی میں، اس برائی سے بچنے میں، تنہائی کی اس نیکی میں وہ قوت عطا فرمائی کہ وہ چٹان سامنے سے ہٹنے لگا، جس چٹان کو ہٹانے کے لیے تینوں کی طاقتیں کمزور پڑ گئی تھی۔ دوسرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اپنی التجا رکھی، اے اللہ میں بکریوں کا چرواہا، جانوروں کو چراتا تھا، ایک دن رات میں تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا میرے والدین سو رہے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے ماں باپ کو پہلے کھانا کھلاتا، دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو اور بیوی کو دیتا۔ آج پہنچا، بچے جاگ رہے تھے، بیوی جاگ رہی تھی، ماں باپ سو رہے تھے۔ میں ماں باپ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا کہ جب یہ دونوں جاگیں گے پہلے انہیں دودھ پلاؤں گا۔ میں انتظار کرتا رہا، وہ سوتے رہے، بچے بھوک سے تڑپتے رہے، میرے قدموں پہ گرتے رہے، روتے رہے، اور پھر رات میں اچانک میرے والدین کی نیند کھلی۔ میں نے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے رونے والے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پیش کیا۔ اے اللہ ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، جس وقت میں اپنے اس گھر میں تھا، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس وقت مجھے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا، میں ایک تاریکی میں تھا، بند کمرے میں تھا، میرے دل میں ماں باپ سے جو محبت تھی، ماں باپ کی خدمت کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اس تنہائی میں کی ہوئی نیکی میں وہ طاقت عطا کر کہ یہ سامنے کی چٹان ہٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو اور ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کی، اے اللہ میں مالک تھا، میرے پاس جانور تھے، میرے پاس کاروبار تھا، اور اس کے لیے بہت سے نوکروں کی ضرورت تھی۔ کئی نوکر میرے پاس، کئی خادمین میرے پاس کام کرتے تھے، اور میں وقت پر ان خادمین کو، نوکروں کو، مزدوروں کو ان کی اجرت دے دیا کرتا تھا۔ ان مزدوروں میں ایک مزدور ایسا تھا جو تنخواہ اپنی اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا، اور کئی دنوں کے بعد واپس آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے پاس کام کرتا تھا، میں نے محنت کی ہے، تمہاری مزدوری کی ہے، میری اجرت مجھے واپس کر دو۔ وہ مالک کہتا ہے جاؤ، یہ جو جانور تمہیں نظر آ رہی ہیں، اونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارے ہیں، یہ بکریاں نظر آ رہی ہیں، تمہارے ہیں، یہ پیسہ، یہ سونا تمہارا ہے۔
مزدور مالک سے کہتا ہے مالک کیوں غریب کا مذاق اڑا رہے ہو، کیوں غریب کا مذاق اڑا رہے ہو، میری چھوٹی سی مزدوری ہے، اجرت ہے، اتنی دے دو۔ کہا یہ سب تمہارا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مالک نے کہا اس لیے کہ تم جو پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، تمہاری مزدوری، تمہاری اجرت کا جو پیسہ تھا میں نے اس کو الگ نکال کر رکھا اور ان پیسوں کے ذریعے تجارت کرتا رہا، اس تجارت کی وجہ سے ان پیسوں سے اتنی چیزیں میں نے خریدی ہیں، جاؤ یہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس مزدور نے سب اٹھا لیا، ساری چیزیں لے کر وہ چلا گیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اس کام میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ تو میں ہی جانتا تھا اور اس مزدور کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ اجرت ہے، یہ تو جانتا تھا، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ اے اللہ میں نے تنہائی میں تیری خاطر یہ نیک کام کیا، اس مزدور کو اس کا حق ادا کیا۔ اے اللہ تنہائی کی اس نیکی کی بنا پر اس تنہائی میں، یہ غار کی تنہائی کی زندگی کو ختم کر دے، جو پریشانی ہمارے سامنے ہے اس کو ختم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چٹان کو ہٹا دیا۔ یہ ہے تنہائی میں نیکیاں کرنے کی طاقت۔ انسان تنہائی میں برائی کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، مزدوروں کے حق مارے جاتے ہیں، بھائیوں کے حقوق چھینے جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اکلیں حرام روزی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا، حلال کماؤں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، ماں باپ کو کہاں سے کھلاؤں گا، حلال کماؤں گا تو میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ آؤ حرام کماتے رہیں، آؤ حرام روزی کمائیں، اس کا چھینیں، اس کا لوٹیں، اس کا منہ ماریں، اس کو دھوکہ دیں، اس کو جھوٹ بولیں، یہی تو دنیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں دنیا کی کامیابی۔ تبھی تو جا کر بڑے بڑے مالدار بنیں گے، تبھی تو جا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کا پیٹ بھریں گے، تبھی جا کر معصوم بچوں کو نوالا کھلائیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے یہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی حلال کمائی کا استعمال کیا، میری جوانی میں اس کے بڑھاپے میں میں ان کو مرنے سے پہلے حرام کھلا کے قبرستان بھیج رہا ہوں۔ یہ بیٹے کو محسوس کرنا پڑے گا۔ ان بچوں کو نہیں پتا ہے کہ جب سے اس نے آنکھیں کھولی ہیں، دودھ ہے، دوا ہے، پانی ہے، یہ میرے ماں باپ نے حرام کا، لوگوں کا منہ مار کے مجھے کھلایا ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کا پیٹ کیسا ہوگا، اس کی زبان کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیا دیکھے گی، اس کے کان کیا سنیں گے، اس کے ہاتھ کون سا کام کریں گے، اس کے قدم کون سی راہ چلیں گے، انہیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے کہ پیدائش سے پہلے سے اس بچے کی تربیت مکمل حرام پیسوں سے کی گئی ہے۔ اس کی ماں کو حرام دوائی کھلائی گئی، اس کی ماں کو حرام اناج دیا گیا، بچے پیدا ہوئے اسے حرام زمینیں دی گئی، حرام گھر میں رکھا گیا، حرام بلڈنگوں میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کر باپ کو جوتے نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ بچے حرام کا کھا کے بڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی اپنے باپ کو بخشیں گے نہیں، رب کے سامنے اس کا گلا پکڑ کر کہیں گے اے میرے رب، مجھے تو نے پاک پیدا کیا تھا، پیدا ہوتے ہی میرے باپ نے مجھے ناپاک کر دیا، میں تو دنیا میں گیا تھا تاکہ حلال کماؤں، حلال کھاؤں، میرے ماں باپ نے مجھے حرام کھلایا تھا ساری زندگی، میں جس گھر میں رہتا تھا وہ حرام کا تھا، میں جس گاڑی میں گھومتا تھا وہ بھی حرام کا تھا، یہ غریبوں کا اور مزدوروں کا لوٹا ہوا مال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا لَأَعْلَمَنَّ اقواما، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، جو کل قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور تہامہ کے پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے جیسی نیکیاں ہوں گی، بہت نیکیاں کیا ہوں گے، حج کیے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، صدقہ کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی،
لیکن فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہاڑوں جیسے نیکیوں کو بیکار کر دے گا، سب کے سب ایسے ہو جائیں گے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا، وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس پہاڑوں جیسے نیکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو برباد کر دے گا۔ اگر پہاڑوں جیسے نیکیاں کل قیامت میں رب کے دربار میں لے کر جائیں اور وہاں نیکیاں برباد ہو جائیں، پھر نیکیاں کرنے کا موقع کہاں ہے؟ پھر اب کون سی جگہ ہے جہاں پھر نیکیاں کر کے اللہ کے دربار میں پیش کریں؟ صفہم لنا، وہ کون لوگ ہیں ذرا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہوں۔ نبی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں حرام کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں کہیں انہیں زنا کرنے کا موقع ملتا ہے کر بیٹھتے ہیں۔ وہ تنہائی میں ہوتے ہیں مال چوری کرنے کا موقع ملتا ہے چوری کر بیٹھتے ہیں۔ وہ تنہائی میں ہوتے ہیں دھوکہ دینا حرام ہے، دھوکہ دینے کا موقع ملتا ہے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ وہ تنہائی میں ہوتے ہیں غلط پیپر بنانا حرام ہے، موقع ملا تنہائی میں غلط پیپر بنا لیتے ہیں۔ جتنے جرائم انسانوں کے ساتھ کرنا حرام ہے تنہائی میں وہ سارے حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پہاڑوں جیسے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تنہائی میں گناہ کرنے پر انسانوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ جو انسانوں کی آنکھوں سے ان کے کانوں سے چھپا کر رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ رب العالمین آسمان کے فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر ایک انسان تنہائی میں فلاں گناہ کر رہا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، آسمان والوں تم نفرت کرو۔ وہ رب کے در اطراف کے فرشتے زمین نیچے والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ رب العالمین فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، ہم بھی نفرت کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم بھی ان سے نفرت کرو۔ اور پھر وہ آسمان والے فرشتے زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں اور زمین والے فرشتے انسانوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں زمین والوں آسمان کے فرشتے فلاں بندے سے نفرت کرتے ہیں، رب العالمین اس سے نفرت کرتا ہے، تم سب اس سے نفرت کرو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے، ہمارا یہ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، کتنے ایسے لوگ جو زمین میں چھپ چھپ کر برائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، وہ تنہائی میں کر رہے تھے، کسی نے ان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آج ان لوگوں سے ہمیں نفرت ہے۔ کہاں سے نفرت ہو گئی؟ ہم نے جرم کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم نے چوری کرتے ہوئے کہیں پکڑا نہیں ہے، ہم نے دھوکہ دیتے ہوئے کبھی سنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج ہمارے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے، اس لیے کہ وہ آسمانی نفرت، وہ آسمان سے ہمارے دلوں میں نفرت داخل ہو گئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں العبد یخلو بمعاصی اللہ عز وجل یلقی اللہ بغضہ فی قلوب المؤمنین، بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کے دلوں میں اس کے اندر نفرت داخل کر اس کے لیے نفرت داخل کر دیتا ہے۔ تنہائی میں برائی کرنے پر آدمی کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جہاں انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہاں انسان دنیا کے بہت سے جرائم سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں داخل فرمائے، ہم ہر جگہ اللہ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی جرم ہو جس کا ارتکاب کا ہمیں موقع ملے، رب کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم ان تمام جرائم کو، برائیوں کو چھوڑ دیں۔ ہر برائی کے وقت میں رب کا چہرہ ہمارے سامنے نظر آئے۔
ہم اللہ کو یاد کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ گناہ کرنے سے ہم باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔